عصر کا وقت تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے حویلی کے لاؤنج میں داخل ہوئے۔ اس وقت تقریباً سب بڑے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ شاویز کے ساتھ ماہی کو دیکھ کر ساری عورتیں الجھیں تو وہیں آغا جان نے نفرت سے اس لڑکی کو گھورا۔ وہ آگے بڑھی، شاویز بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھا۔ آپ اوپر جائیں، ندا کے کمرے میں، وہاں آرام کریں، اس نے ماہی کو ہدایت کی۔ وہ خاموش سر ہلاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر ہی تھی جب آغا جان کی آواز کانوں میں پڑی۔ یہ لڑکی حویلی میں کیا کر رہی ہے شاویز شاہ؟ انہوں نے کچھ سخت تیور سے شاویز سے سوال کیا کہ ماہی کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ آغا جان کی طرف آواز پر لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ماہی میری بیوی ہے اور اب سے اسی حویلی میں رہے گی۔ شاویز نے گویا ساری حویلی والوں کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ ملک خاندان کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر یہاں سے دفع کرو۔ آغا جان سارے لحاظ بھول کر غصے سے گرجے۔ لاؤنج میں کچھ صورتحال سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھیں آغا جان، میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مگر آپ کو یہ حق نہیں دوں گا کہ آپ میری بیوی کی انسلٹ کریں۔ وہ میری عزت ہے اور بہتر ہوگا آپ بھی عزت دیں اسے۔ وہ آج سے اسی حویلی میں رہیں گی۔ ابھی وہ کچھ پریشان ہیں، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے اس کے بعد میں رخصتی لے لوں گا۔ فی الحال وہ ندا کے ساتھ اس کے کمرے میں رہیں گی۔ اس نے ساری بحث ختم کرنی چاہی، مگر آغا جان کا غصہ تو کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی اس حویلی میں ایک منٹ بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسے حویلی میں صرف تمہاری خالہ زاد ہونے کی حیثیت سے برداشت کیا تھا، مگر یہ لڑکی شاہ خاندان کی بہو بننے کے قابل نہیں ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اس حویلی سے دفع کرو۔ ماہی نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ریکنگ کا سہارا لیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آغا جان اتنا غصہ کریں گے۔ شاویز ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، پہلے ہی وہ بہت پریشان تھا۔ ایک کے بعد ایک ہونے والے حادثے نے ویسے ہی اس کا دماغ مفلوج کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں اپنی بیوی کو لے کر اس حویلی سے چلا جاتا ہوں، مگر چھوڑ دوں گا۔ یہ بات اب سوچیے گا بھی مت، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے۔ شاویز نے کچھ غصے سے اونچی آواز میں الفاظ ادا کیے کہ آغا جان ضبط سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئے۔ امینہ بیگم نے بحث کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ شاویز بیٹا، تم فکر مت کرو، اس ٹائم تم کمرے میں جاؤ، ہم پرسکون ماحول میں اس مسئلے پر دوبارہ بات کریں گے۔ ابھی ماہی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو مرے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ تائی کی بات پر اس نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھتا ماہی کی طرف آیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کمرے میں لے آیا۔ کچھ دیر تک ملازمہ آپ کا سارا سامان دے جائیں گی، آپ ریلیکس ہو کر یہاں رہیں۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر ماہی نہیں جانتی تھی کہ آغا جان کا یہ سلوک کیوں تھا۔ اگر وہ اسے حویلی سے نکال دیں گے تو کہاں جائے گی؟ ندا کو ساری بات کا پتہ چلا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر ماہی جان گئی تھی کہ اس کی زندگی میں بہت ساری آزمائشیں آنی ابھی باقی ہیں۔ مگر جس طرح وہ حویلی میں آئی تھی یہ اس نے خود کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس شخص سے اتنی محبت کی، اسی شخص کی بیوی بن گئی تو مگر کیا یہ رشتہ چل پائے گا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کیسے اس حویلی میں رہے گی اور اس کے ساتھ اب کیا ہوگا۔ یہ شاہ حویلی تھی جس کے سردار حشمت خان تھے، جنہیں سب آغا جان کہتے تھے۔ ان کی 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا بیٹا رحمان شاہ، اس سے چھوٹا بیٹا لقمان شاہ اور تیسرا بیٹا تھا زمان شاہ۔ رحمان شاہ کا ایک ہی بیٹا تھا اذلان شاہ، ان کی بیوی امینہ بیگم تھی۔ ان سے چھوٹے لقمان شاہ اور ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا شاویز شاہ اور زمان شاہ کی بھی ایک بیٹی ندا شاہ تھی۔ ماہی شاویز شاہ کی خالہ زاد تھی۔ کافی عرصہ تک وہ لوگ اپنی خالہ سے نہیں ملے تھے کیونکہ شاویز کی ماں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر لقمان صاحب سے شادی کی تھی، اسی لیے وہ اپنے میکے والوں سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ تو شاویز کبھی نہیں جان پایا تھا کہ اس کے ننھیال میں کون کون ہے۔ لیکن کچھ سال پہلے ہی ماہی اور شاویز کا حادثاتی طور پر ٹکراؤ ہوا تھا۔ ماہی کے پاؤں پر شدید چوٹ آئی تھی جو کہ شاویز کی وجہ سے ہی لگی تھی۔ وہ کافی شرمندہ تھا۔
پٹی کروانے کے بعد جب وہ اسے چھوڑنے اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ ماہی کی ماں کوئی اور نہیں شاویز کی سگی خالہ تھی، کیونکہ ماہی کی ماں کے پاس شاویز کی ماں کی تصویر تھی جو ان کے لاؤنج میں ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ کافی حیران ہوا تھا اور جب پوچھنے پر پتہ چلا تو اس کی ماں نے بتایا کہ یہ تو ان کی بہن ہے۔ تب یہ راز کھلا کہ شاویز اور ماہی دونوں کزنز ہیں۔ ماہی ملک خاندان کی پوتی تھی اور آغا جان کو ملک خاندان سے شدید نفرت تھی، لیکن وہ شاویز کی خالہ زاد ہونے کی وجہ سے اکثر حویلی آ جاتی تھی، مگر نہ جانے کیوں لیکن آغا جان کا وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور وجہ کیا تھی ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ 15 دن پہلے کا ذکر تھا جب ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماہی کے دونوں والدین کی موت ہو گئی۔ اس کا باپ تو موقع پر ہی دم توڑ گیا مگر ماں کی سانسیں ابھی باقی تھی۔ انہیں ہسپتال لایا گیا۔ ماہی بہت پریشان تھی۔ جیسے ہی شاویز کو اس حادثے کا علم ہوا وہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ خالہ کی سانسیں بہت کم بچی تھی۔ ان کی گاڑی پر رائیولز نے حملہ کیا تھا، کیونکہ سعید ملک جو کہ ماہی کے باپ تھے وہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور وہ رائیولز سعید صاحب کو بزنس میں ہرانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی گاڑی پر حملہ کروا دیا۔ مرنے سے پہلے خالہ نے ماہی کا ہاتھ شاویز کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ شاویز ان کی بیٹی کا خیال رکھے۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ اب وہ مزید نہ جی پائیں گی، اس لیے انہوں نے اپنی آخری سانسوں کے دوران ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ماہی اور شاویز دونوں ایک دوسرے سے خاموش محبت کرنے لگے تھے۔ جس دن سے وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اسی دن سے ہی دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی ماں کی بھی موت ہو گئی اور یہ صدمہ ماہی کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اپنے والدین کے علاوہ ماہی کا اور کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے بنگلے میں کیسے اکیلی رہ گئی تھی؟ اس کے خاندان والے اس کے پاس ہی رکے تھے کیونکہ وہ فی الحال جوان جہاں لڑکی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ لیکن آخر کب تک کوئی اس کا سہارا بنتا؟ کل سارے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کل رات وہ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلی تھی جب وہ بہت بری طرح خواب میں ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے گھبراتے ہوئے شاویز کو فون کیا تھا تو شاویز نے کہا کہ وہ اسے آج آ کر لے جائے گا، اور آج وہ واقعی اسے حویلی میں لے آیا تھا۔ کم سے کم وہ اپنی بیوی کو کہیں اور نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ڈیئر ویورز، جہاں تک آ گئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک بھی کر دیجئے گا۔ وہ یہاں اس کی نظروں کے سامنے رہے گی تو اسے سکون رہے گا، اور ویسے بھی اتنی بڑی حویلی تھی، اتنے لوگ تھے جہاں اس کا دل لگا رہے گا، وہ خود کو تنہا نہیں محسوس کرے گی۔ یہی سوچتے ہوئے شاویز اسے لے آیا تھا۔ وہ حویلی تو آ گئی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس انچاہے بندھن میں وہ کب تک بندھی رہے گی اور اس کی زندگی کا کل کیا ہوگا۔ پھر کیا دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے اور اسی طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بولنے، چلنے، اوڑھنے، پہننے کا انداز بھی بدل گیا۔ وہ ماہر سعید جو پہلے برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی، رنگ برنگے ڈیزائن اور شارٹس، فراکس، ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن کے کپڑے اس کے پاس ہوا کرتے تھے، اب وہ اتنی بدل گئی تھی کہ وہ سادے سے شلوار قمیض میں رہنے لگی تھی۔ وہ دوپٹہ جو گلے میں ہوا کرتا تھا وہ سر پر اوڑھنے لگی تھی، اور وہ بال جو ہر وقت کھول کر رکھتی تھی اب وہ ہر وقت چٹیا میں نظر آتے تھے یا پھر جوڑے میں ہوتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ سنجیدہ رہتی تھی۔ کبھی کبھار اس کا شاویز سے سامنا ہو جاتا تھا، ورنہ اکثر شاویز اپنے کام میں مصروف رہتا، مگر ہر ماہ اسے خرچہ ضرور دیتا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اسی کی ہی ذمہ داری تھی۔ اس وقت لاؤنج میں امینہ بیگم اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سیڑھیاں اترتی ماہی نظر آئی۔ وہ سمپل سی یلو کلر کی شرٹ اور ریڈ کیپری میں تھی اور سر پر لال دوپٹہ لے رکھا تھا۔ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ ہاتھ، گلا بالکل خالی تھا۔ اس نے جیولری کے نام پر کچھ بھی نہیں پہن رکھا تھا، بس کانوں میں چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت سادہ تھی۔ کہیں سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اس حویلی کی بہو تھی۔ وہ بالکل ملازمہ ہی لگتی تھی۔ وہ پہلے بھی سادی ہی رہتی تھی، مگر پہلے اس کا ایک کریز ہوتا تھا، ایک کلاس ہوتی تھی، مگر اب تو وہ بالکل ہی لو ہو گئی تھی۔ وہ چہرے پر رسمی مسکراہٹ سجائے ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ امینہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ تائی جی، آج میں کھانا بناؤں؟ وہ بھی شاویز کی طرح انہیں تائی کہنے لگی تھی۔ اس نے کچھ خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ امینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل بیٹا، تمہارا گھر ہے، جیسے چاہو اور جو چاہو کام کرو۔ انہوں نے ماہی کو مان بخش دیا۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، مگر وہ بہت مہارت سے چھپا گئی تھی۔ اچھا بتائیں پھر کیا بناؤں؟ وہ جب
جو سب شوق سے کھائیں۔ امینا بیگم کچھ سوچنے لگی۔ وہ تھوڑی بہت کوکنگ اپنی ماما سے سیکھ چکی تھی، باقی ان کے گزرے ماہ میں اس نے امینا بیگم سے سیکھ لی تھی۔ وہ امینا بیگم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرو بریانی یا پلاؤ بنا لو، وہ سارے ہی شوق سے کھا لیں گے۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور فوراً سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھہرو، میں بھی تمہاری مدد کرواتی ہوں۔ ممتا جیسی شفقت کے ساتھ اٹھی اور اس کے ساتھ ہی کچن میں داخل ہو گئی۔ حویلی پر رات اتر آئی تھی۔ 8 بجے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع ہو چکے تھے۔ ماہی بھی خاموشی سے ایک سائڈ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اتنے میں لاؤنج کے دروازے سے شاویز اندر داخل ہوا۔ ندا کو کھانا بہت اچھا لگا تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے پوچھ ہی لیا، واہ، آج کھانا تو بہت اچھا بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کیونکہ کھانے کا ٹیسٹ بہت الگ تھا، امینا بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ آج کھانا ماہی نے بنایا ہے، ماشاءاللہ، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اور کھانا کھاتے آغا جان کی حلق میں نوالا ہی اٹک گیا۔ وہ کھانستے ہوئے دوہرے ہوئے، پھر پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور پھر غصے سے پلیٹ اٹھا کر نیچے پھینک دی۔ ٹھک کی آواز سے سارے لاؤنج میں موت جیسا سناٹا چھا گیا۔ ماہی نے بے یقینی سے ان کا یہ سلوک دیکھا۔ ایک نظر چاولوں پر ڈالی جو فرش پر نیچے گر کر بکھر گئے تھے۔ وہ رزق کی بے حرمتی کیسے کر سکتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بہت تیزی سے جمع ہوا تھا۔ کس کی اجازت سے یہ لڑکی ہمارے کچن میں داخل ہوئی؟ اتنا بد ذائقہ کھانا میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ وہ غصے سے گرجتے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے میں غائب ہو گئے۔ پیچھے سارے افراد کے چہروں پر افسوس ابھرا اور ماہی نے بہت مشکل سے اپنے آنسو قابو کرنے چاہے۔ شاویز کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ وہ خود پر ضبط کرتا آگے بڑھا اور مسکرا کر ماہی کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیا بنایا ہے آج کھانے میں؟ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ماہی کو مخاطب کیا۔ ماہی نے بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ بریانی۔ اس کی کیلی سی آواز نکلی۔ ارے واہ، ہمیں بھی چیک کروائیں، آپ نے کیسی بریانی بنائی ہے؟ وہ پرجوش سا ہوا۔ ماہی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، رہنے دیں، اچھی نہیں بنی۔ شاویز نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے ایسے کیسے آپ بتا رہی ہیں؟ میں کھا کر دیکھوں گا، پھر ہی بتاؤں گا کیسا بنا ہے، اس نے دوبارہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ماہی کی آنکھوں میں نمی اب آنسو بن کر بہنے لگی تھی۔ ندا کو افسوس ہو رہا تھا، اس نے پوچھا ہی کیوں؟ باقی سب مرد بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شاویز نے پہلا لقمہ لیا، ذائقہ حلق تک اترا، چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کھانا بہت زیادہ اچھا بنا تھا، بہت مزیدار اور خوش ذائقہ تھا۔ واہ، بہت اچھا کھانا بنا ہے، میں نے تو اتنا اچھا کھانا پہلے کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ شاویز نے دل سے تعریف کی تھی اور ماہی کا دل بھر آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑیں مار مار کر روئے، مگر خود پر ضبط کرتی گئی۔ شاویز نے فوراً اپنا والیٹ نکالا، اسے کھول کر کچھ 5000 کے نوٹ نکالے، ماہی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا انعام ہے۔ ماہی نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے ہاتھ پر موجود وہ پیسے دیکھے۔ اسے جیسے نہ آیا یہ شخص اتنا اچھا تھا، یہ صرف اسے ہی لگ رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر عشق سا آیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا مرد لکھ دیا گیا ہے۔ آغا جان اس کی تذلیل کر کے اسے زخم دے کر گئے تھے اور اس شخص نے اس کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ ماہی کے دل میں جو اس کا مقام تھا وہ مزید اونچا ہو گیا۔ اس کی محبت اب عشق کا درجہ طے کرنے لگی تھی۔ وہ ہر 15-20 دن کے بعد ماہی کے اکاؤنٹ میں خود ہی پیسے ٹرانسفر کر دیتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ ماہی کے ہاتھ پر بھی پیسے رکھ دیتا تھا۔ وہ منع کرتی تھی، اسے پسند نہیں تھا یا پھر وہ جھجکتی تھی، مگر شاویز کا ایک ہی جملہ اس کی بولتی بند کروا دیتا، آپ میری بیوی اور آپ کے نان نفقہ کی ذمہ داری میرے سر پر ہے، مجھ پر فرض ہے کہ آپ کو ضرورت کے خرچ کے مطابق پیسے دوں۔ اور ماہی خاموش ہو جاتی، اس سے دوبارہ بحث نہ کرتی۔ 4-5 مہینوں میں وہ ریزرو سا رہا تھا۔ دونوں کی زیادہ بات چیت نہ ہوتی، نہ دونوں زیادہ وقت آمنے سامنے ہی آتے تھے۔ کچھ ہفتے بعد وہ خود ہی 5 منٹ تک گفتگو کرتا ہے، اسے پیسے پکڑاتا اور پھر دوبارہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا۔ ماہی نے اسے وہ پیسے واپس کرنے چاہے، مگر شاویز نے نفی میں سر ہلاتے اس کے ہاتھ کی مٹھی بند کر دی تھی۔ اگر آپ نے انہیں لینے سے انکار کیا تو میں بہت ہرٹ ہو جاؤں گا۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مگر
ماہی دم سادے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے 6 ماہ بعد اسے دوبارہ بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی، اس کے بال، اس کا چہرہ سب سامنے تھا۔ اب تو ماہی کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ اسے ہاتھ لگا کر چھو بھی سکتی تھی، مگر وہ حق رکھتے ہوئے بھی اختیار سے محروم تھی۔ ماہی کا دل چاہا ایک بار اس کا کندھا، بازو، چہرہ یا بال چھو کر دیکھے، مگر اس کا ہاتھ ہلنے سے انکاری ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، آپ کھانا نہیں کھا رہی؟ شاویز ماہی کی مسلسل خود پر نظروں کو محسوس کرتے اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھا۔ ماہی بکھلا کر ہوش میں آئی، نفی میں سر ہلایا اور فوراً کھانا کھانے لگی۔ شاویز اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور خود بھی پرسکون ہوتا کھانا کھانے لگا۔ ماہی بھی پرسکون ہوتی کچھ پلوں کے لیے ہر غم بھول گئی تھی۔ حویلی میں نیا دن اتر گیا تھا۔ یہ دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ آج وہ کچھ لیٹ آفس جا رہا تھا، اپنے کمروں میں تیار ہو رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاویز نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی امینا بیگم کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ تھی۔ شاویز فوراً ایک سائڈ ہو گیا۔ آئے تائی سہی، وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ شاویز جانتا تھا وہ ضرور کوئی اہم بات کرنے کے لیے اس کے کمرے تک آئی ہیں، اسی لیے وہ بھی سارے کام چھوڑ کر ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ شاویز نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ اسے یہ تائی اپنی ماں کی طرح عزیز تھی۔ دیکھو بیٹا، کل رات جو کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے تھا۔ آغا جان کا رویہ ماہی کے ساتھ کیسا ہے یہ ساری حویلی والے جانتے ہیں۔ شاویز بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ تم جانتے ہو ماہی کی رگوں میں شاہ خاندان کا خون نہیں ہے۔ وہ ملک خاندان کی پوتی ہے۔ وہ خاندان جن سے سالوں سے آغا جان کی دشمنی رہی ہے، اور وہ اب اپنی اس سالوں پرانی دشمنی کی وجہ سے تمہارے رشتے کو بھیٹ چڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے آغا جان اسے کبھی بھی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ تم یا میں آغا جان کے دماغ میں گھس کر ان کو سمجھا نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ماہی پر توجہ دیں۔ ماہی کے نام پر شاویز نے کچھ الجھن سے انہیں دیکھا۔ کیوں، کیا وہ ٹھیک تو ہیں؟ اسے فوراً فکر ہوئی تھی۔ اسے فکر کرتا دیکھ کر امینا بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ بیٹا، وہ بظاہر تو ٹھیک ہے، مگر اندر ہی اندر وہ بہت ساری ٹینشنز کے بعد بیمار ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی ایکٹیویٹی میں بزی کر دینا چاہیے۔ اس طرح اس کا دماغ ان ساری ٹینشنز سے دور رہے گا اور وہ مصروف ہو جائے گی۔ شاویز نے سنجیدگی میں ہاں میں سر ہلایا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ تم نہ اسے اپنے ساتھ آفس لے جایا کرو۔ اس طرح اس کی انٹرنشپ بھی ہو جائے گی اور وہ مصروف بھی ہو جائے گی۔ دوسرا، تم دونوں کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کو سمجھو۔ نکاح جن حالات میں ہو مگر اب شادی تو تم دونوں کی ہونی ہی ہے۔ تم نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، اس لیے اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاویز کے چہرے پر کچھ اطمینان سا ابھر آیا تھا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں تائی سہی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خالہ اور خالو کی موت نے میرا دماغ اتنا مفلوج کر دیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ ماہی کو اپنی انٹرنشپ پوری کرنی چاہیے۔ آخر انہوں نے اتنے سال اپنی اس بزنس کی پڑھائی کو دیے ہیں۔ امینا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ساری بات سمجھ رہا تھا، جو کہ بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتا ہوں، پھر 1-2 دن تک خود ان کا جوائننگ لیٹر بنوا کر میں انہیں اپنے ساتھ آفس لے جایا کروں گا۔ اس طرح وہاں مصروف ہو جائیں گی اور حویلی کی کچھ ٹینشن سے بھی چھٹکارا ملے گا۔ شاویز تو گویا تیار بیٹھا تھا۔ امینا بیگم اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنا سر اس بات میں بھی ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم اس سے بات کر لینا۔ شاویز نے سر کو خم دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب شاویز کی آواز نے انہیں روکا۔ شکریہ تائی سہی، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی، پھر واپس پلٹی۔ اپنی ماں کو شکریہ نہیں کہتے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی تھی، مگر شاویز کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ندا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ماہی شاید اپنے کپڑے وغیرہ سنبھال رہی تھی۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ ماہی فوراً پیچھے پلٹی اور شاویز کو دیکھ کر وہ سیدھی ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ بیٹھیں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سنجیدگی سے اس نے ماہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ شاویز نے ڈریسنگ کا سٹول کھینچا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ماہی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ شاویز نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ میں سوچ رہا تھا آپ حویلی میں سارا دن بور ہو جاتی ہیں، تو آپ میرے ساتھ آفس جوائن کر لیں۔
اس طرح آپ کا انٹرنشپ بھی ہو جائے گا اور اب آپ بزی بھی ہو جائیں گی۔ شاویز کی بات پر اس نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنے سارے غموں کے بعد وہ اپنے خواب تو بھول ہی گئی تھی، مگر اس شخص کو سب یاد تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ سالوں سے اس کا خواب تھا بزنس مین بننا، مگر اسے لگا تھا اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ شاویز مسکراتے ہوئے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ یہ شہر کی ایک بہت خوبصورت بلڈنگ کا منظر تھا۔ ایم ایس انڈسٹریز کا آفس بہت خوبصورت اور شاہانہ تھا۔ بلڈنگ کے 7 فلور تھے۔ ہر فلور پر بہت سارے ورکرز بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے۔ تیسرے فلور کی ایک ڈیسک پر ٹخنوں کو چھتی بلیک فراک پہنے ماہی سعید سنجیدگی سے بیٹھی کمپیوٹر کی اسکرین پر اپنا کام کر رہی تھی۔ سفید حجاب کے حالے میں اس کا خوبصورت چہرہ چمک رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے کام کر رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے شاویز کا آفس جوائن کیا تھا اور آفس آنے کے بعد وہ کافی پرسکون اور مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹینشنز کا سوچے۔ اسے اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ اس نے بزنس کے ساتھ فائن آرٹس پڑھا ہوا تھا اور شاویز کی کمپنی کنسٹرکشن سائٹس کے ماڈلز تیار کرنے کے ساتھ ان کو تعمیر کرنے کا کام بھی کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بزنس مین میں بھی کافی ترقی کر چکا تھا۔ ماہی نے چادر کندھوں کے گرد اچھے سے اوڑھ رکھی تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی پینٹ شرٹ میں نمدار ہوئی۔ ماہی کی ڈیسک پر کچھ فائلز کا پلندہ لا کر رکھا اور ایک سخت نظر ماہی پر سر تا پیر ڈالے۔ مس ماہی، یہ ساری فائلز شام سے پہلے دن کے مجھے میرے کیبن میں چاہیے۔ ماہی کے کی بورڈ پر حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے اسی سنجیدگی سے اپنا چہرہ موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ 28 سالہ گہری کالی آنکھوں والی مناسب نقوش کی لڑکی، بلیک بال جوڑے میں باندھے رکھے، ہائی ہیلز کے ساتھ بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں وہ ویسٹرن لک کے ساتھ چہرے پر بلا کا غرور سجائے کھڑی تھی۔ دیکھیں میم، یہ میرا کام نہیں ہے، سو ایکسکیوز می، اس نے سنجیدگی سے کہتے اپنا رخ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف موڑا۔ تو وہ لڑکی تو اندر تک کلس اٹھی۔ تم مجھے منع کر رہی ہو؟ شاید تم بھول گئی ہو انٹرنشپ ممبر ہو، اور انٹرنشپ کے دوران اگر میں تمہیں کوئی بھی کام کہوں وہ تمہیں کرنا ہوگا، سمجھ گئی؟ اس نے تیز آواز کے ساتھ طنز کیا۔ ماہی نے اپنا رخ دوبارہ اس کی طرف موڑا۔ انٹرنی ضرور ہوں، آپ کی نوکر نہیں۔ آپ جو لاکھوں کی تنخواہ لیتی ہیں وہ یہاں صرف شاندار آفس میں بیٹھ کر آرام کرنے کے نہیں، کام کرنے کے پیسے ہوتے ہیں۔ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ ماہی نے بھی تیز لہجے میں کہتے ہوئے گویا اس کے منہ پر اس کی انسلٹ کی۔ آس پاس تمام امپلائیز ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کا چہرہ تذلیل سے سرخ ہوا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم میری انسلٹ کرو؟ تم نے رامین دورانی کی انسلٹ کی ہے۔ اب تم دیکھو، میں تمہیں اس آفس سے آج کے آج نکلواتی ہوں۔ وہ زخمی شیرنی کے مانند گھرائی، مگر ماہی پرسکون تھی۔ شاور ٹرائی کر لیں؟ وہ پرسکون ہوتی دوبارہ اپنے کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس لڑکی کو اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاویز کی آواز پر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ وہ سنجیدگی سے راہداری میں اس طرف آ رہا تھا۔ سر، آپ کی 12 بجے ایس کے گروپ کے ساتھ میٹنگز ہیں۔ شاویز کی پی اے اس کے ساتھ چلتی اسے آج کا شیڈول بتا رہی تھی۔ ماہی سنجیدگی سے اپنا کام کر رہی تھی، ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا، مگر ساری لڑکیاں شاویز شاہ کے حسن میں کھو ہی گئی تھیں۔ وہ تو ہر روز اسے اسی طرح آنکھیں پھاڑے دیکھتی تھیں۔ اوکے، اس کے علاوہ آج کی باقی ساری میٹنگز کینسل کر دو، مجھے اپنے پرسنل کام سے جانا ہے۔ پی اے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک رامین دورانی شاویز کے بالکل سامنے آ گئی۔ شاویز کے بڑھتے قدم تھم گئے، چہرے پر ناگواری در آئی۔ سر، وہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت وہ 3 پیس بلو کلر کے سوٹ میں تھا۔ وائٹ شرٹ اور میرون کلر کی ٹائی میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ شاویز نے خود پر ضبط کیا۔ جی کہیں؟ رامین نے ایک جتاتی نظر ماہی پر ڈالی، مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ سر، یہاں بہت سارا جاہل اور نااہل سٹاف ہے جنہیں یہاں سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اس نے کافی حقارت سے کہا۔ ماہی کی انگلیاں کچھ پل ساکت ہو گئیں۔ وہ دم سادے شاویز کے جواب کی منتظر ہوئی۔ مس رامین، جو بھی کہنا چاہتی ہیں صاف صاف کہیں۔ شاویز کو اس کی کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی۔ وہ بھی ٹیڑھی اسمائل لیے وضاحت کرنے لگی۔
ہاں وہ سر، میں کہہ رہی تھی کہ یہ مس ماہی بہت بدتمیز ہیں۔ انہیں نہ اپنے سینئر سے بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی کام کا کوئی پتہ ہے۔ ان کا تو حلیہ ہی نہایت تھرڈ کلاس ہے۔ لگتا نہیں ہے انہوں نے اتنا بڑا آفس اپنی زندگی میں کبھی پہلے دیکھا بھی ہوگا۔ آپ کو ان جیسی لڑکیوں کو فارغ کر دینا چاہیے۔ وہ شاویز کے کانوں میں زہر انڈیلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ماہی کے ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے۔ آپ دونوں میرے آفس میں آئیں، یہ بات وہاں ڈسکس کرتے ہیں، شاویز نے نہایت ضبط کرتے کہا اور لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ماہی کے چہرے پر اضطراب جھلکا۔ رامین اس کے پاس آئی۔ لگتا ہے تمہاری پرسنلی انسلٹ کرنے والے ہیں سر، چلو آؤ، حقارت سے وہ کہتے وہ بھی لفٹ کی طرف چلی گئی۔ ماہی نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ وہ سب آپس میں خسر پسر کر رہے تھے۔ اس کے کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ بڑھ گیا۔ وہ اپنے شکستہ قدموں کو حرکت دیتی اٹھی اور لفٹ کی جانب بڑھ کر 7ویں فلور تک آئی۔ یہاں سارے کیبنز ہی تھے۔ وہ اپنے مردہ قدموں کو حرکت دیتی شاویز کے کیبن تک آئی، پھر دروازہ ناک کیا۔ یس کم ان۔ شاویز کی سنجیدہ آواز پر وہ اندر داخل ہوئی۔ بہت خوبصورت وی آئی پی آفس۔ سامنے ہی وہ میز کے اس پار اپنی شاہانہ کرسی پر بیٹھا تھا تو دوسری طرف رامین دورانی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی۔ ماہی وہیں رک گئی۔ آئیں بیٹھیں۔ شاویز نے سنجیدگی سے اسے سامنے خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جی مس رامین، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ رامین کی تو باتیں ہی کھل اٹھی۔ سر مسئلہ تو مس ماہی کو ہے۔ انہوں نے سارے آفس کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میں اس آفس کی کتنی اہم امپلائی ہوں۔ شاویز نے ایک نظر ماہی پر ڈالی۔ جی اب آپ بتائیں کیا یہ سچ ہے؟ ماہی نے سنجیدگی سے ایک نظر مسکراتی رامین پر ڈالی۔ بالکل، میں نے ان کی انسلٹ کی ہے، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ شاویز نے بہت مشکلوں سے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ اچھا، اور وجہ بتائیں گی؟ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، کیونکہ یہ اس انسلٹ کو ڈیزرو کرتی ہیں۔ رامین تو اندر تک کلس اٹھی تھی۔ شاویز نے استائش سے اسے دیکھا۔ اسے ماہی کے کانفیڈنس نے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سر یہ دیکھیں، یہ دوبارہ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ رامین کا لہجہ کچھ تیز اور اونچا ہوا۔ کیونکہ یہ یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ کمپنی جو ہر ماہ انہیں لاکھوں کی تنخواہ دے رہی ہے، وہ ان جیسی نااہل سٹاف کو دے کر کمپنی اپنا نقصان کر رہی ہے۔ یہ سارا دن اپنے سارے کام اپنے جونیئرز کے اسٹاف کے سر تھوپ کر خود سکون سے اپنے کیبز میں اے سی اور ہیٹر کی گرمائش کے مزے لیتی ہیں۔ اصل میں تو نقصان ہماری کمپنی کو ہی ہو رہا ہے۔ ماہی کا لہجہ بھی تیز ہوا۔ شاویز پرسکون تھا۔ رامین کے اندر باہر غصے کا بہت تیز ابال آیا۔ تم 2 کوڑی کی لڑکی، پتہ نہیں کون سے غریب خانے سے اٹھ کر آ گئی، بزنس کی ABC بھی جانتی ہو اور مجھے سکھاؤ گی؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند گررائی۔ ماہی کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ بھی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ تم جانتی ہی کیا ہو میرے بارے میں کسی غریب محلے سے اٹھ کر نہیں آئی۔ میرا نام ماہی سعیر ہے۔ اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سعیر ملک کی بیٹی ہوں میں۔ تمہاری طرح لاکھوں کے کپڑے پہن کر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی بھی غریب انسان کی عزت 2 کوڑی کی کرنا اپنا حق سمجھو۔ تم سے زیادہ بزنس جانتی ہوں میں۔ ماہی رامین سے اونچے لہجے میں چلائی اور رامین کو اس انکشاف نے آسمان سے زمین پر لا کر پٹکا۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیں۔ شاویز نے اجازت دی تو اس کی پی اے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا۔ اس نے وہ لفافہ شاویز کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے وہ پکڑ کر اپنی پی اے کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور قدم قدم چلتا ان دونوں کے سامنے آیا۔ پھر وہ لفافہ اس نے رامین کے سامنے کیا۔ رامین نے الجھن اور بے یقینی سے وہ پکڑا، پھر اسے کھول کر دیکھا اور اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہاں بہت سارا جاہل اور نااہل سٹاف ہے جنہیں یہاں سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ شاویز نے رامین کے الفاظ ہی اسے لٹائے اور پھر ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ باہر کا راستہ اس طرف ہے۔ HR ڈپارٹمنٹ سے اپنے ڈیوز کلیئر کروا لیں۔ شاویز کے لہجے میں اب دبا دبا سا غصہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے ماہی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ پھر ایک نظر شاویز کو دیکھا۔ سر آپ اس کل کی آئی امپلائی کی وجہ سے مجھے باہر نکال رہے ہیں؟ میں نے پورے 2 سال اس کمپنی کو دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں اب بہت زیادہ غصہ تھا۔ وہ لال انگارہ آنکھوں سے ماہی کو گھور رہی تھی۔ ماہی کی گہری بری آنکھوں میں اب تکلیف ابھرنے لگی تھی۔ شاویز کی کرسٹل براؤن آنکھیں ضبط سے لال ہوئی تھیں۔
زبان سنبھال کر بات کریں، یہ کل کی آئی لڑکی نہیں، یہ میری بیوی ہے۔ شاویز کچھ اونچے لہجے میں دھاڑا، اور رامین دورانی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں کسی بھی انسان کو اتنا حق نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کی انسلٹ کرے۔ میں نے آپ کو جاب سے اس لیے نہیں نکالا کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے، میں نے آپ کو اس لیے نکالا ہے کیونکہ آپ خود نااہل ہیں۔ آپ جیسی جاہل سٹاف کی میری کمپنی میں شاید کوئی جگہ نہیں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ شاویز غصے سے دھاڑا، وہ لیٹر مٹھی میں دبوچ کر باہر نکل گئی۔ ماہی کے کندھوں پر مزید بوجھ بڑھ گیا، وہ بھی خاموشی سے باہر نکل گئی، مگر اچانک اس کی کلائی شاویز کی گرفت میں آ گئی۔ اس کے لمس سے ماہی کے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کمپوزڈ کرتی واپس پلٹی اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بیٹھے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، نرمی سے کہتے اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر واضح غصے کے تاثرات تھے۔ وہ بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سوری، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میری بیوی کی انسلٹ کرے۔ اس نے اپنی غلطی مان لی۔ ویورز، اس ناول کا نیکسٹ پارٹ آپ کو کل مل جائے گا انشاءاللہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔